بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ راستے پر آہستہ سے چلتے ہوئے جیسے ہی مزار کا گنبد نظر آنے لگا میرے قدموں میں تیزی آ گئی۔ مزار جس کا میں ذکر کر رہا ہوں بہت بڑے رقبے پر پھیلا ہوا تھا تو مختصر، مگر اس کا احاطہ بہت بڑا تھا جو سرخ اینٹوں سے بنا ہوا تھا۔ کچھ حصہ بالکل کچا بھی تھا جس پر کچھ کستہ حال قبریں موجود تھی۔ مزار شریف ہمارے علاقے کے لوگوں کے مطابق کسی بہت بڑے بزرگ کا تھا۔ مزار اپنی جس خصوصیت کے لیے بے حد مشہور تھا وہ اسیب زدہ لوگوں کا علاج تھا۔ دور دور سے لوگ اپنے اسیب زدہ بیٹے بیٹیوں کے علاج کے لیے مزار شریف آتے اور یہیں پڑ جاتے اور اپنے مکمل صحت مند مریضوں کو لے کر واپس جاتے۔ مزار کے احاطے میں نے بارہا اپنی آنکھوں سے نوجوان اسیب زدہ لڑکے لڑکیوں کو اس طرح مسلسل کلا بازیاں کھاتے دیکھا تھا جو کوئی عام انسان کر ہی نہیں سکتا تھا۔ کبھی شدید تپتی سی دھوپ میں ننگے پاؤں الٹا یعنی پاؤں اوپر کر کے ہاتھوں کے بل لڑکے لڑکیاں اس طرح تیزی سے چلتے تھے کہ کیا کوئی کرتب دکھانے والا چلتا ہوگا۔ میرے والد صاحب ان باتوں کے بے حد خلاف تھے۔ وہ مزاروں پر جانے، منتیں مانگنے، چڑھاہے چڑھانے کے سخت مخالف تھے۔ یہ سب ذہنی بیماریوں کی اقسام ہے۔ وہ یہ بھی پسند نہیں کرتے تھے کہ میں یا میری امی کبھی مزار پر جائیں، مگر مزار میرے کالج کے عین راستے پر پڑتا تھا۔ کالج آتے جاتے اس کے احاطے پر لازمی نظر پڑ جاتی۔ ایسے ہی ایک دن جب میں کالج سے واپس آ رہا تھا تو اس پر میری نظر پڑی۔ وہ مزار کے باہر احاطے سے ہٹ کر جہاں اینٹوں کا فرش ختم ہو کر کچی زمین شروع ہوتی تھی بیٹھی ہوئی تھی، گویا کہ اس کے سر پر دوپٹہ اوڑھ کر اپنے ارد گرد اچھی طرح لپٹا ہوا تھا، مگر پھر بھی خود اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ بالکل جوان لڑکی ہے۔ اس نے اپنی ہتھیلیاں آپس میں جوڑی ہوئی تھیں، چہرے کا زیادہ حصہ دوپٹے میں چھپا ہوا تھا، مگر جتنا حصہ نظر آ رہا تھا وہ بے حد گورا اور خوبصورت تھا۔ دوسرے دن صبح جب میں کالج جا رہا تھا تو اچانک میری نظر اس پر دوبارہ پڑی۔ وہ اسی طرح مزار کے احاطے میں زمین پر بیٹھی تھی۔ او میرے خدایا، اس قدر خوبصورت چہرہ میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں کافی دیر وہیں کھڑا رہا مگر اس نے آنکھ اٹھا کر میری طرف نہیں دیکھا۔ کالج سے واپسی پر مزار کے قریب آتے ہوئے میری دھڑکن تیز ہونے لگی۔ کاش وہ نظر آ جائے۔ احاطہ تقریباً خالی تھا۔ مجھے مایوسی ہوئی۔ کچھ دیر میری نظریں اس کو تلاش کرتی رہیں، پھر میں گھر چلا آیا۔ دوسرے دن کالج کی چھٹی تھی۔ تیسرے دن جب میں کالج جا رہا تھا میں نے اندر جھانکا، احاطہ بالکل خالی تھا۔ میرا دل بیٹھ گیا، تو کیا وہ لڑکی اپنے کسی مریض کے ساتھ آئی تھی اور اب واپس چلی گئی؟ مجھ پر اداسی چھا گئی۔ واپس آتے ہوئے میں نے احاطے میں جھانکا اور میرا دل تیز تیز دھڑکنے لگا۔ وہ سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ میں یہ تک بھول گیا کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ اس وقت اس نے اپنی آنکھیں اٹھا کر مجھے دیکھا۔ اف، اس کی آنکھیں گہری سیاہ مگر اس قدر اداس، شاید یہ جس کے ساتھ آئی ہے وہ بہت بیمار ہے۔ وہ لڑکی شاید کسی دور کے شہر سے یہاں آئی تھی، اس لیے 3-4 روز سے یہی مقیم تھی۔ چند لمحے ایک دوسرے کو دیکھنے کے بعد ہم دونوں نے آنکھیں ہٹا لی۔ میں تیز تیز قدموں سے گھر کے طرف بڑھنے لگا۔ قدموں سے زیادہ تیزی سے میرا دل دھڑک رہا تھا۔ مجھے لگنے لگا مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے۔ اس رات مجھے نیند نہیں آئی۔ دوسرے دن میں کالج جانے کے لیے وقت سے پہلے تیار ہونے لگا، مگر قسمت سے ایسی بارش کی جڑی لگی کہ کالج بند ہو گیا۔ میں تو شدید بارش میں بھی گھر سے نکل رہا تھا، مگر میرے کم وقت دوست نے فون کر کے کالج بند ہونے کی اطلاع کر دی اور فون اٹینڈ بھی والد صاحب نے کیا، کہیں ایسا نہ ہو وہ لڑکی اپنے گھر واپس چلی جائے۔ میرا دل ڈوبنے لگتا۔ نہیں، کچھ بھی ہو مجھے اس سے بات کرنی ہے۔ میں نے پکا ارادہ کیا۔ شام تک میرا صبر جواب دے گیا اور میں دبے پاؤں گھر سے نکل آیا۔ صبح سے تیز بارش اب بوندا باندی میں تبدیل ہو گئی تھی۔ میں نے تیز قدموں سے راستہ عبور کیا۔ مزار تقریباً اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں نے اندر نظر ڈالی۔ کچی زمین بارش کے پانی کی وجہ سے کیچڑ بنی ہوئی تھی۔ میرا دل بیٹھنے لگا۔ ایک امید کے طور پر میں مزار کے عقب کی طرف گیا۔
میدان بالکل خالی تھا، چارپائیاں دیوار سے لگا کر کھڑی کر دی گئی تھی۔ میرا دل رونے کو چاہنے لگا تو گویا وہ چلی گئی۔ وہ واپس چلی گئی، نہ میں اس سے مل سکا نہ بات کر سکا۔ رنج سے میرا برا حال تھا۔ مڑے ہوئے قدموں سے میں مزار سے نکلنے لگا۔ میری نظر مزار شریف کی عمارت پر پڑی، مرکزی عمارت جس میں قبر شریف موجود تھی۔ میرے دل میں خواہش جاگی، چلو آج فاتحہ ہی پڑھ لوں۔ میں مزار کے اندر داخل ہوا، وہ بھی بالکل خالی پڑا تھا۔ میں نے فاتحہ کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور میرے منہ سے اتنی خوفناک چیخ نکلی جب میری نظر اچانک اوپر پڑی۔ مزار کے بیچوں بیچ قبر کے عین اوپر چھت کے ساتھ وہ لڑکی الٹی لٹکی ہوئی تھی۔ اس کے کھلے بال جیسے زمین تک آ رہے تھے۔ اس کی آنکھیں، جی ہاں وہی آنکھیں جو مجھ سے اس دن ٹکرائی تھی تو میں اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا تھا، آج جیسے خون بہا رہی تھی۔ آج اس کا حسین چہرہ باقاعدہ کسی بدروح کا چہرہ تھا۔ اس کے ہاتھ آپس میں جڑے ہوئے تھے جیسے معافی مانگ رہی ہو۔ میں پاگلوں کی طرح چیختا باہر بھاگا، نہ جانے کیسے گھر پہنچا اور بے ہوش ہو گیا۔ گھر والے بتاتے ہیں کہ مجھے تیز بخار چڑھ گیا تھا اور میں بہکی باتیں کرتا تھا۔ نہ جانے کتنے دنوں میں جا کر میں ٹھیک ہو سکا اور میں نے دوبارہ کالج جانا شروع کیا۔ ہاں مگر ایک بات ہے، راستے سے گزرتے ہوئے میں نے دوبارہ کبھی مزار کی طرف نگاہ نہیں اٹھائی۔ دوستو، آپ کا اس کہانی کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔